انتخابات کا سال ہے، فیصلہ کن لمحہ قریب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تو انتھک محنت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لاہور میں پنجاب میں منصوبوں کی ریل پیل ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی والے سندھ میں وزیر اعلیٰ کا وجود نظر نہیں آتا۔ کراچی جیسے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں منصوبے کا نام نہیں ہے۔ عمومی خیال یہی ہے کہ یہ انتخابات کا سال ہے، حد سے حد ایک سال ہے جس میں انتخابات ہونے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے اب دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے۔ عوام کے پاس جانے کے لیے ووٹ مانگنے سے پہلے انہیں بتانا ہوگا کہ انہوں نے عوام کی کیا خدمت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت ہے، صوبہ سندھ میں اس کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اس کی اشتراکی حکومت قائم ہے۔ لیکن اگر کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، انتھک محنت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، روزانہ منصوبوں کی بات ہوتی نظر آتی ہے، عملی طور پہ منصوبوں پہ کوئی کام ہوتا نظر آتا ہے، تو وہ اگر میڈیا دیکھے اور حالات سامنے سے دیکھے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھرپور کوشش انتخابات کی اگر ہو رہی ہے تو پنجاب میں ہو رہی ہے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف انتھک محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ غیر ملکی دورے کرتے نظر آتے ہیں، کبھی اپنے صوبے میں منصوبوں کا افتتاح کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کالج یونیورسٹیز کے بچوں میں لیپ ٹاپس تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، کبھی عوامی بہبود کے منصوبوں کا افتتاح کرتے نظر آتے ہیں۔ بھرپور کارروائی ہے، مسلسل نظر آتی ہے اور اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، خاص طور پہ دوسرے بڑے صوبے سندھ میں، جہاں کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ مکمل طور پر غائب ہیں۔ پچھلے 4 سال سے شاید ہی انہوں نے عوامی مفاد کے کسی منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے نظر آئے ہوں، یا انہوں نے عوام کو کسی منصوبے کی مکمل ہونے کی اطلاع دی ہو۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں شاید پچھلے 4 سال میں انہوں نے انگلیوں پر گنے جانے والے دنوں میں بھی کسی عوامی تقریب میں شرکت نہیں کی ہوگی یا کسی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا ہوگا۔ 4 سال میں ان کی حکومت نے سندھ میں کیا کیا، خاص طور پہ اس کے بڑے بڑے شہروں میں کیا کیا، اس کا ریکارڈ خالی نظر آتا ہے۔ لیکن وسائل اگر دیکھیں اور وسائل کا استعمال آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ پنجاب میں حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب چلا رہے ہیں، کابینہ 8 وزراء کی ہے اور صرف 2 خصوصی معاون ہیں۔ 10 اراکین کی کابینہ سے پنجاب میں جو کام نظر آتا ہے وہ اپنی منہ سے آپ بول رہا ہے۔ سندھ کی کیفیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ 49 وزیر ہیں، 5 مشیر ہیں، 2 کوارڈینیٹرز ہیں اور 15 معاون خصوصی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی شخصیات جو کبھی شکل جن کی نظر نہیں آتی، میڈیا میں نظر نہیں آتے، جن کے صرف ہیولے نظر آتے ہیں، وہ سندھ کے امور کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن صرف ایک سائے کی طرح سے سامنے ان کی شکل کبھی نظر نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے انتظامی امور اور سندھ میں پرفارمنس حکومت کی اور گورننس کا جو حال ہے وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے مجموعی طور پر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، اور اس کے ساتھ ہی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی، کیونکہ پچھلے 4 سال کے دوران کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس کی مثال قائم کی جا سکے یا جس کا متوازی بنایا جا سکے وہ کچھ جو کہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ لاہور میں پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پنجاب کے مجموعی منصوبوں کے بجائے ہم اس وقت فوکس کریں گے صرف لاہور میں، اور اس سے اندازہ لگائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ایک انتھک محنت کے ذریعے عوامی مفاد کے، عوامی خدمت کے منصوبوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، جس کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مسلسل روزانہ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ بھی ان کی تصویر نظر آتی ہے اور وہ ایسے منصوبے نظر آتے ہیں جسے ہر ایک انڈیپینڈنٹ ماہر بھی، نیوٹرل ماہر بھی یہ کہے گا کہ یہ ٹھوس منصوبے ہیں۔ پچھلے چند دنوں کے دوران ہی لاہور میں ہم نے دیکھا کہ ترکی کے اشتراک سے کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا ایک بھرپور منصوبہ شروع کیا گیا ہے، جس سے پنجاب کے دارالحکومت میں صفائی کی کیفیت مزید بہتر ہوگی، جو کہ پہلے ہی کچھ بہتر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں خود کار پارکنگ سسٹم کا منصوبہ جاری کیا گیا ہے، یہ بھی پچھلے چند دنوں میں ہے، اور اس سے لاہور میں جو ٹریفک کا رش ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم نافذ کیا گیا ہے، ترکی کی مدد سے پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ خود وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ترکی گئے، وہاں سے 100 بسیں ترکی کے میئر نے لاہور کے لیے عطیہ دی ہیں، اور خود ترکی کے میئر چند قبل لاہور تشریف لائے، جہاں انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یعنی کہ لاہور کو صاف رکھنے کا اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اس منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ لاہور میں پورے ٹریفک کے نظام کو ریفارم کرنے کے لیے ٹریفک وارڈن کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، اور لاہور میں ٹریفک کے رواں کو بہتری کے لیے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ لاہور میں ہی خواتین کے لیے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، خصوصی بس کا اجرا کیا گیا ہے جو صرف خواتین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے گی اور خواتین کے ٹرانسپورٹ کے مسائل، خاص طور پہ غریب خواتین کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ لاہور شہر کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ایک رنگ روڈ کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے، جس سے لاہور کے ٹریفک میں کمی آئے گی۔ لاہور میں ہی گوال منڈی پر ایک نئی فوڈ سٹریٹ بھی قائم کی گئی ہے، لاہور کے لوگوں کو
رات کے وقت شام کے وقت تفریح کا موقع فراہم ہوگا۔ لاہور اور دیگر شہروں میں مقیم غریب خاندانوں کو سستے مکانات کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے میں تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں ہر ہفتے نظر آتا ہے کہ مستحق طلباء کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کرتے ہیں اور میاں نواز شریف نے بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ غریب و بے روزگار نوجوانوں کے لیے یلو کیب اسکیم کا دوبارہ شروع کیا گیا ہے اور طالب علموں کے لیے 8 ارب روپے کا ایک انڈاؤمنٹ بھی قائم کیا گیا ہے، جس سے غریب طالب علموں کی مدد کی جا رہی ہے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو کہ صرف لاہور شہر میں اس وقت چل رہے ہیں، جس میں کہ سڑکوں کی پیوندکاری اور بڑی سڑکوں کا اصلاح کا نظام بھی شامل ہے، اور جو منصوبے دوسرے جنوبی پنجاب میں، پنجاب کے دوسرے علاقوں میں چل رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کا مقابلہ اگر ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور سندھ سے کریں تو ہمیں سندھ میں وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کا دور دور تک وجود نظر نہیں آتا۔ کراچی شہر میں پچھلے 4 سال کے دوران ایک بھی ایسا قابل ذکر بڑا منصوبہ نہیں ہے جو شروع کیا گیا ہو اور جو اختتام پہ پہنچا ہو۔ اس وجہ سے جو حالات اس وقت نظر آتے ہیں اس صوبے کے اندر اور جو پرفارمنس نظر آتی ہے، وہ ایک بہت بڑا کنٹراسٹ نظر آتا ہے پنجاب میں اور کراچی کے اندر۔ کراچی جیسے شہر کے اندر نہ صرف یہ کہ کوئی ایک بھی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو شروع کیا گیا ہو، کوئی بڑی سڑک، کوئی بڑا پل، کوئی بڑا ایسا عملہ جو کہ شروع کیا گیا ہو، اختتام پذیر ہوا۔ پچھلے 4 سال کے دوران یہی ہوتا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کی شہری بے پناہ مسائل کا شکار ہے۔ دوسری طرف شہری سہولتوں میں پرابلم ہو رہا ہے، وہ جو پارکس بنائے گئے تھے وہ اب بنجر نظر آتے ہیں۔ کراچی کے بڑے بڑے پارکس جو اب سے پہلے بنائے گئے تھے وہ اب بنجر نظر آتے ہیں، ان کی تباہی اپنے منہ آپ بول رہی ہے۔ کراچی کے انڈر پاسز اور فلائی اوورز جو کہ ایک شاندار منصوبے کے حامل تھے، اس وقت وہ بھی مینٹیننس کی چیخ دے رہے ہیں اور حل طلب ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے شہر میں مجموعی طور پہ شہری سہولتیں کا فقدان نظر آتا ہے۔ دوسری طرف جرائم کا بول بالا ہے، کراچی کا ہر شہری لٹرلی ہر خاندان لٹ چکا ہے اور مسلسل لٹ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا وجود ہی نہیں ہے۔